پرانے زمانے کی بات ہے جب گھنے اور سرسبز جنگلات کے کنارے چھوٹے چھوٹے دیہات آباد تھے۔ انہی دیہات میں ایک محنتی، سادہ اور ایماندار لکڑہارا رہتا تھا، کریم بخش۔ وہ روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنے اور اپنی بیمار اہلیہ کا پیٹ پالتا۔ اس کی زندگی میں شکر گزاری اور صبر تھا۔ کریم بخش کی اہلیہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ اس کے علاج کے لیے پیسے درکار تھے، جنہیں کریم بخش نے طویل محنت سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا اور ایک مٹی کے گھڑے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر شام گھڑے کو دیکھ کر دعا کرتا، انشاءاللہ ایک دن میری بیوی صحت یاب ہو جائے گی۔ اسی علاقے میں 3 مشہور چالاک اور بدنام ٹھگ رہتے تھے، سلطان، جبار اور کمال۔ ان کی پوری مصروفیات دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا فائدہ اٹھانے میں تھی۔ ایک دن جب یہ تینوں نئے شکار کی تلاش میں تھے تو ان کی نظر کریم بخش پر پڑی، جو جنگل سے لکڑی کا گٹھا اٹھائے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جبار نے کہا، یہ آدمی بہت سادہ معلوم ہوتا ہے، یقیناً اس کے پاس کچھ رقم ہوگی۔ کمال نے کہا، آؤ رات کو اس کے گھر چوری کر لیتے ہیں۔ مگر سلطان نے مشورہ بدلا، چوری خطرناک ہے، بہتر ہے ایسا دھوکہ کریں کہ یہ خود اپنی جمع پونجی ہمیں دے دے۔ اور پھر یہ ٹھگ چند دنوں تک کریم بخش پر نظر رکھ کر اس کی عادتیں اور حالات جاننے لگے۔ ایک دن جب کریم بخش جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، سلطان اکیلا اس کے پاس آیا۔ اس نے دکھ بھرا چہرہ بنایا اور کہا کہ وہ ایک بڑے صاحب کا نوکر ہے، جنہیں ایک نایاب جڑی درکار ہے جو اسی جنگل میں ملتی ہے۔ سلطان نے جھوٹ بولا کہ جو بھی وہ جڑی لا کر دے گا اسے بڑا انعام ملے گا، مگر وہ خود جڑی کی جگہ نہیں جانتا تھا۔ کریم بخش، جو سچائی اور مدد میں یقین رکھتا تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ اگلے دن سلطان جبار اور کمال کو بھی ساتھ لے آیا اور کہا کہ وہ سب مل کر کام کریں گے، مگر اس کے لیے پہلے اللہ کے نام پر اور سفر کے اخراجات کے لیے 50 اشرفیاں درکار ہیں۔ کریم بخش کے پاس صرف 20 اشرفیاں تھیں جو وہ اپنی بیوی کے علاج کے لیے بچا کر رکھتا تھا۔ وہ ہچکچایا، مگر نیک نیتی سے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا راستہ ہے، اس لیے اس نے اپنی تمام 20 اشرفیاں دے دیں۔ ٹھگوں نے کریم بخش کو جھاڑیوں کے گہرے حصے میں بھیجا اور جب وہ سارا دن تک جڑی تلاش کرتا رہا تو واپس آ کر دیکھا کہ سلطان، جبار اور کمال غائب تھے، اور اس کی 20 اشرفیاں بھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ غم اور شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ جب کریم بخش جنگل کے نیچے درخت کے سائے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، اسی وقت شہر کا قاضی شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے کریم بخش کی حالت دیکھی اور پوچھا، تو پوری کہانی سن لی؟ قاضی ایک نیک اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو ٹھگوں کے تلاش میں بھیج دی۔ ٹھگ خوشی منا رہے تھے اور اپنی ملی ہوئی اشرفیاں بانٹ رہے تھے، مگر قاضی کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ ہی لیا۔ ٹھگ قاضی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے لگے کہ کریم بخش نے ان سے جڑی کے لیے جھوٹ بولا تھا، مگر قاضی ان کی چالاکیوں سے واقف تھا۔ قاضی نے سختی سے کہا کہ جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر بتائے، اور جو جھوٹ بولے گا اسے سزا بھگتنا پڑے گی۔ آخرکار ٹھگ اذیت اور خوف کے باعث اپنا جرم قبول کر بیٹھے اور اعتراف کیا کہ انہوں نے کریم بخش سے رقم چھین لی تھی۔ قاضی نے ٹھگوں کو سزا دلوانے کا حکم دیا اور کریم بخش کی 20 اشرفیاں واپس کرا دیں۔ کریم بخش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ قاضی نے کریم بخش کی ایمانداری اور صبر دیکھ کر اس کی مدد کے لیے مزید رقم بھی عنایت کی تاکہ وہ اپنی اہلیہ کا اچھا علاج کرا سکے۔ کریم بخش نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی کو علاج کے لیے شہر کے حاکم حکیم کے پاس لے گیا۔ وہ دن اس کے لیے خوشی اور ایمان کا دن تھا۔
یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ کبھی رائگاں نہیں جاتا، جبکہ چلاک اور مکار آخرکار بے نقاب ہو کر بڑی انجام پر پہنچ جاتی ہیں۔